السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق سیئہ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، آج ہم ایک آخری لاسٹ ون اخلاق سیئہ کی کیٹیگری دیکھیں گے جو ہے راز افشاں کرنا۔ یعنی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہمیں اپنے راز کی بات بتاتا ہے تو ہم نے اس کو راز کیسے رکھنا ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راز کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور جو راز کو افشاں کر دیتا ہے، یعنی کھول دیتا ہے، کسی کے بارے میں کسی کا راز اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو منع کرتا ہے کسی کو نہیں بتانا، لیکن پھر بھی وہ بتا دیتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، یہ 2-3 پوائنٹس اس میں بتائے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ راز رکھنا بھی کتنا ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ راز ہے کیا، یعنی کس بات کو، کس چیز کو راز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو اپنی ایسی بات بتاتا ہے جس کے کسی اور کو بتانے سے وہ ڈرتا ہے اور آپ وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کو وہ بات نہیں بتائیں گے، اس کو وہ بات آپ کو جو وہ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد ایسا فیل کرتا ہے کہ کوئی سن نہ لے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو اپنی امانت دے رہا ہے، یعنی آپ کو اپنا کوئی راز بتا رہا ہے، کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی راز کی بات بتا رہا ہے اور وہ اپنے ارد گرد اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن نہ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، یعنی جو بات وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کو آپ نے بطور امانت لینا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا جو ہے منافق کی علامت ہے۔ اور راز کی بات انسان صرف اسے بتاتا ہے جس پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ انسان راز کی بات ہر ایک کو نہیں بتاتا، وہ اپنے دل کی بات صرف اس شخص کو بتاتا ہے جسے وہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، جس پہ وہ بہت ہی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھے گا بھی اور یہ کسی سے بات کرے گا نہیں۔ اور سب سے بہترین دوست جو ہے اور جو کسی سے راز کی بات کرتا بھی نہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو انسان کے رازوں پر پردہ رکھتی ہے، کسی سے کرتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کسی کا راز بیان نہیں کرتے ہیں، اور جب انسان اللہ رب العزت سے اپنے راز کی باتیں کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ اور اس کو کس چیز کا سکون ملتا ہے کہ میں اب جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ میری بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، اور جو اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین دوست ہے انسان کا، بہترین رازدان ہے جس کے ساتھ انسان کو اپنے دل کی ساری باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، تو اس پر اتنا بھی یقین مت کیجیے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ کل کو آپ کے راز کو افشاں کر دے، لیکن پھر بھی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، اس شخص پر بھروسہ رکھتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اس سے وہ اپنے راز کی بات کرتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ اگر یہ مجھے اتنی پیورٹی دے رہا ہے تو میں بھی اس کے راز کو راز رکھوں۔ اب راز کو افشاں کرنے کا انجام یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا راز افشاں کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے راز نہیں رکھتا۔ یعنی اگر وہ اپنے دوست کا یا اس شخص کا جس سے وہ شیئر کر رہا ہے، اس کا راز جو ہے وہ افشاں کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اس سے اس کا راز کہہ رہا ہے اور وہ اس کو دوسروں میں پھیلا دے. اس شخص کا انجام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کریں گے تو وہ کیسے اس پر اپنی نظر کرم کریں گے, کیسے اسے گناہوں سے پاک کریں گے, اسے اپنی جنت میں داخل کریں گے. تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ جو ہے انسان کو بہت ہی زیادہ کانشیس ہونا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کا بھی راز جو ہے وہ افشا نہ کریں, کسی کا بھی راز کسی کو نہ بتائیں. کیونکہ ہم جب اپنے دل میں اس چیز کو راسخ کر لیں گے نا, اپنے دل میں اس چیز کو مضبوطی سے باندھ لیں گے کہ اگر کوئی آپ سے شیئر کرتا ہے اپنا راز, کوئی اگر آپ سے شیئر کرتا ہے اپنے دل کی بات, تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے. جب انسان یہ دو چیزیں اپنے مائنڈ میں اور اپنے دل میں رکھ لیتا ہے نا, تو پھر وہ کبھی بھی کسی کی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کرتا. اور اگر شیطان کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں, میں نے اس کا ٹرسٹ نہیں ٹوٹنے دینا, کیونکہ اس نے مجھے بہت ہی اہمیت دیتے ہوئے یہ بات بتائی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے کہ اللہ, اس نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے تو میری مدد کرنا کہ میں اس راز کو اپنے پاس رکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے دیتے ہیں, طاقت دے دیتے ہیں اس راز کو سنبھالنے کی. اور سب سے بہترین رازدان میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا آپ کو, اگر کوئی پرابلم ہے آپ کے چل رہی, اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ کے دل پہ بوجھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سکون بھی دیتے ہیں. یہ میری آبزرویشن کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بات کرتے ہیں, اکیلے میں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو نعم البدل بھی دیتے ہیں, بہت اچھا نعم البدل دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ سکون اور اطمینان طاری کر دیتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اور شیئر کریں تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. اور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.